اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ آج کل ماحول میں ایک بڑی سوگواری سی ہے اور یقین مانیے کچھ مناظر ایسے ہیں کہ جو دیکھنے کے بعد آپ کی نیند اور چین اڑ جاتا ہے۔ وہ ابھی حالیہ زلزلہ جو ٹرکی میں آیا اور شام میں آیا، وہ آپ سب نے مناظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہزار بار معافی مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ وہ ایک قیامت صغریٰ تھے، اس کا حال دیکھا نہیں جاتا تھا۔ معصوم بچے، ایسے ایسے دل خراش مناظر سامنے آئے کہ روح کانپ گئی۔ کل میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی، اس پہ ایک باپ اپنے بچے کو باہوں میں سمیٹے ہوئے تھا اور دب کے وہیں ختم ہو گیا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی معصوم بچے، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے جب اس طرح کے مناظر آتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ، ایسے ہمارے کون سے اعمال ہیں، ایسے ہمارے کون سے گناہ ہیں کہ جنہیں ہمارے بچوں کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ اور زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے، لیکن یہ اللہ کی برہمی اور ناراضگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی مرضی کے خلاف اور اس طرح کے عمل میں گھس جاتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار دنیا میں اس طرح کی چیزیں بہت کثرت سے ہوتی ہے، جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھتے، اور اس قسم کے مشاغل میں، تو اللہ کا رب کی رحمت، رب کا جلال جوش میں آتا ہے، اور پھر اس طرح کی آفات آتی ہیں جو سیلابوں کی صورت میں، اور پھر اس میں کوئی گناہ گار تو جاتا ہی ہے، اس کی زر سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ وبا، آفت کا آنا، سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ اللہ کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کے جلال کا روپ ہے۔ اور جب بھی ایسا ہو تو ہمیں اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، اب روز شام میں صبح سے لے کے رات تک اپنی روٹین کا دیکھیں کہ آپ نے سارے دن میں کیا کیا، کتنے اچھے کام کیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا۔ تو آپ کو بڑی چیزوں کا انکشاف ہوگا، بڑا کچھ پتہ چلے گا کہ ہم ساری دن پیسہ کمانے میں، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو خوش کرنے میں، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ان کی رضامندی کے لیے کیا کیا طور طریقے کرتے ہیں۔ لیکن وہ رب جو ہم سب کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور جس کے ایک ہلکی سی جنبش سے تہ و بالا ہو جاتے ہیں دنیا اور ہم لوگ، ہم اس کو ناراض کتنی آسانی سے کر دیتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ وہ بے شک بہت بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ جلال بھی ہے، تو اس کی ان صفات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اب آج کل یہ میں سن رہی ہوں، ایک اور چیز بھی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے کہ جس طرح کا زلزلہ ٹرکی میں آیا اور شام میں آیا، اسی طرح کا زلزلہ پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں بھی آنے کے قریب ہے، کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیتے ہیں، اور اسی شدت سے آئے گا، جبکہ محکمہ موسمیات نے اس چیز سے شدید الفاظ میں کہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں، اور زلزلے کی اتنی پہلے کی کوئی پیشن گوئی آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ہم نے 8 اکتوبر کا بھی زلزلہ دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا، اور اس کی تباہ کاریاں بھی دیکھی ہیں۔ خدا را یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات سنیں، ہم ایک قیامت صغریٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہت پیارے ٹرکی ہمارے بھائی، ٹرکش ہمارے بھائی، ٹرکی وہ ملک ہے جو اردگان جیسا انسان اس کا سربراہ، اور وہ بہت
مضبوط اسلامک ملک ہے اور ہمارے سے بہت پیارا رشتہ ہے. ہمیں اب ان کا دکھ بانٹنا ہے، نہ کہ ان افواہوں کو پھیلا کے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں اپنے ترکی کے بھائیوں کا خیال کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے حسب توفیق. ان کی زندگی و سلامتی کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا جو دلوں کو بے چین کریں، اللہ کے خوف سے ڈریں، بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے ایک تو کثرت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب ہم اپنے ارد گرد اس طرح کے مسائل دیکھتے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ خطرہ ہو، تو کثرت سے سب کو اجتماعی طور پہ استغفار کرنا چاہیے. میں فرد واحد کرتی رہوں استغفار، کیونکہ یہ جب ملک پہ عذاب آتا ہے نا، تو پھر وہ ایک فرد کی وجہ سے نہیں آتا، وہ بحیثیت قوم آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. جیسے بارشیں نہ ہوں تو جو بارشوں کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے وہ پورے ملک میں اکٹھی پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح جب اس میں اس طرح کی قدرتی آفات آئیں تو سب کو مل کر، پورے ملک کو، پوری قوم کو مل کر جو ہے وہ استغفار کثرت سے کریں. اور 300 بار آیت کریمہ، 300 بار آیت کریمہ کا ہر کوئی اپنی جگہ ورد کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر شخص اپنی جگہ 300 بار آیت کریمہ پڑھے، کیونکہ آیت کریمہ کی دعا یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر یہ تو غفور الرحیم ہے، پر ہم نے جو بھی ہوا وہ ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اپنی وجہ سے ہمارے پر یہ سختی وقت آ رہا ہے. اللہ کیونکہ دجال کے فتنے کا وقت ہے، یہ قریب القیامت کا وقت ہے. ان تمام چیزیں اس میں ملک میں معاشی بحران اپنے عروج پہ ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، میڈیسن کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو خدا را آپ سب سے درخواست ہے، سب اللہ کے رزق کی قدر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں جہاں آپ 2 روٹی کھاتے ہیں، ایک کھا لیں، ایک اس کو دے دیں جس کو وہ بھی میسر نہیں ہے. یہ دور مشکلوں کا دور ہے، مشکل میں انسان پہچانا جاتا ہے. مشکلوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا احساس کریں اور افواہوں سے پرہیز کریں. اللہ ہمارے ملک کو، تمام دنیا کو، تمام مسلم امہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خاص طور پہ ٹرکی کے لوگ اور شام کے لوگ، ان کی تکلیف میں ہم برابر کے شریک ہیں. وہ دکھ ناقابل بیان ہے جو وہ مناظر دیکھ کے آتا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں. اللہ کی رضا کے آگے راضی ہونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. دعا کریں ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے، ان کی مدد کے لیے پریکٹیکلی بھی کام کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کسی آزمائش پہ اتر سکیں. بہت دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعائیں کثرت سے اللہ سے استغفار کر کے اس ملک کی خیر کی دعا مانگیں. بہت شکریہ.